अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सेकंड ईयर का जो लेसन है ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमें ये बात पता चलती है कि 750 ईस्वी में एक जंग होती है जिसमें उमैयाद ख़ानदान जो है ये हार जाता है और बनु अब्बास जो है, जिसे अब्बासिद फैमिली कहा जाता है, वो दमस्कस में हमला कर देता है उमैयाद ख़ानदान के ऊपर। और जिस भी ख़ानदान के मेंबर के ऊपर इसका हाथ चढ़ता है, ये सब को मारता जाता है। ये अब्बासिद फैमिली, सिर्फ कुछ ही थे जो इसको बच सके इस कत्लेआम से। उसमें एक नौजवान था जिसका 20 साल जिसकी उम्र थी, अब्दुर्रहमान। एक नौजवान सा आदमी था, लंबा पतला सा, लाल बाल थे। ये अपनी जान बचाते हुए स्पेन जाता है और अपनी जो पावर है उसको, उमैयाद डायनेस्टी की जो पावर है उसको कायम रखता है, जो कि मशरिक़ में बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। इसका जो एस्केप है, ये कैसे भागा, ये बड़ा ड्रामाई है। वो खाना बदोशों के कैंप में था दरियाए फ़रात के दूसरे किनारे पर, जब घोड़सवार काले झंडे लेकर आए और 13 साल का भाई भी, अब्दुर्रहमान भी इसके साथ था। इन दोनों ने दरिया में छलांग लगा दी। छोटा भाई जो था वो इतना अच्छा तैराक नहीं था, वो डर गया और वो किनारे पे चला गया। किनारे पर बनु अब्बास के लोग कह रहे थे, वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही वो किनारे पे पहुंचा, बनु अब्बास ने उसको मार डाला। जो बड़ा भाई था वो तैरता गया और दूसरे किनारे पे पहुंच गया, बिल्कुल पैरों पे ऑन फुट, फ्रेंडलेस एंड पिनीलेस, बिल्कुल कोई उसका दोस्त नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। वो वेस्टवर्ड मगरिब की तरफ चलता गया, अपना मुश्किलात का सामना करते करते फ़लस्तीन से होता हुआ। वहाँ उसको एक दोस्त मिला, फिर वो मगरिब की तरफ गया। अफ्रीका में वो जो गवर्नर था सूबे का, उसके हाथों मरते मरते बचा। आखिरकार वो एक कबीले से होता होता फिर उसको आखिरकार पनाह मिली बर्बर्स, जो कि नॉर्थ अफ्रीका के थे। वहाँ पर उसने जाकर अपनी हिफाजत हासिल की अपने मैटरनल अंकल की तरफ। साउथ ऑफ स्पेन के जनूब में एक कोयटा के मकाम पर कुछ शाम की फ़ौजें दमस्कस की मौजूद थीं। ये उन तक पहुंचा और उन्होंने इसको अपना लीडर बना लिया। एक एक करते हुए हर शहर ने अपना गेट इसके लिए खोल दिया। कुछ साल लगे, उसने सारे स्पेन को अपने कब्ज़े में कर लिया और इस पर वो कायम भी रहा। बनु अब्बास को जब ये पता चला किसी तरह वो लड़का जो भागा था वो स्पेन में उसने अपनी सल्तनत बना ली है, हुकूमत बना ली है, तो इन्होंने एक गवर्नर बना के भेजा। अब्दुर्रहमान ने क्या किया, उस गवर्नर का सर काटा और उसको नमक लगाकर, कैफूर लगाकर, काले झंडे में लपेट कर वापस भेज दिया। बनु अब्बास को जब वो सर मिला तो उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने ऐसे दुश्मन और हमारे दरमियान एक समंदर रखा है। अपने दुश्मनों पर कब्ज़ा करने के लिए अब्दुर्रहमान ने एक आर्मी बनाई 40,000 की। उसे ये भी पता था कि मैं किस तरह इनकी फेवर हासिल कर सकता हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया। अपने लिए उसने खलीफा का टाइटल नहीं बल्कि अमीर का टाइटल चुना, और स्पेन जो था वो पहला सूबा बना जिसने खलीफा की अथॉरिटी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। जब उसकी सल्तनत बिल्कुल मजबूत हो गई तो यही अब्दुर्रहमान आर्ट और पीस की तरफ आया, और जिसमें भी वो बहुत ही कामयाब हुआ। इसने शहरों को खूबसूरत बनाया, एक्वेडक्ट बनाए, अपने लिए एक बड़ी सी दीवार बनाने का और दीवारें बनवाई एक्वेडक्ट के आसपास। अपने लिए एक महल बनवाने का इसने ऑर्डर दिया, बिल्कुल वैसे ही महल जैसे शाम के अंदर था। उसके लिए पानी लाया जाता और उसने गैर मुल्की पौधे भी अंदर लगवाए और शायरी भी करवाई, अपनी शायरी भी उसने लिखवाई। 2 साल पहले अपनी मौत के अब्दुर्रहमान ने ग्रेट मॉस्क ऑफ कार्डोवा की बुनियाद रखी, जो कि यरूशलेम और मक्का की मॉस्क के इक्वल हैं, बराबर हैं। इसको बाद में आने वाले जानशीन ने इसको बड़ा भी किया। बाद में क्रिश्चियन कैथीड्रल भी, ये चर्च भी, गिरजा भी बना 1236 में। आज भी ला मेस्कोटा के नाम से ये मशहूर है। इसके साथ गॉडल केवर दरिया के ऊपर इसने एक ब्रिज भी बनवाया, और साथ में उमैयाद डायनेस्टी जो थी
یہ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ بھی اس نے سٹارٹ کی جس کے نتیجے میں اسلامک اسپین جو تھا وہ 9ویں سے 11ویں صدی تک دنیا کا ایک ورلڈ کلچر کے طور پر امنڈ کر سامنے آیا۔ کیلف جو عبد الرحمن تھا، اس کا جو دربار تھا یہ بہت زیادہ شاندار تھا پورے یورپ میں۔ یہاں پر وفد آیا کرتے تھے بائزنٹائن ایمپرر کی طرف سے اور شہنشاہوں کی طرف سے، جرمنی، اٹلی، فرانس کی طرف سے۔ کارڈوبا کے اندر 5 لاکھ کے قریب لوگ رہا کرتے تھے، 700 مسجدیں تھیں، 300 پبلک بات تھے، اور پھر ایک شاہی محل بنوایا گیا الزہرا، جس کے اندر 400 کے قریب کمرے تھے، اپارٹمنٹس تھے، جہاں پر غلام تھے، گارڈز کھڑے ہوتے تھے، اور گوڈل کیور دریا کی طرف اس کا رخ تھا۔ عبد الرحمن نے اس کی کنسٹرکشن کو شروع کیا، اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا وقت لگا اس کو بنانے میں، 20 سال لگ گئے، اور آج بھی 1910 میں جب اس کی کھدائی کرائی گئی تو اس کے جو باقیات ہیں وہ ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ الزہرا کے اندر خلیفہ کے گرد تقریباً 3750 کے قریب آرمی کھڑی تھی، اور جس سے جو غداری اور ان سب چیزوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اور کامرس اور ایگریکلچر بہت زیادہ فلرش ہوا، انکم بہت زیادہ بڑھ گئی، رائل ریونیو جو تھا وہ 6 ملین دینار تک پہنچ گیا، جو کہ آرمی اور پبلک ورک کے لیے کافی تھا، بقایا کو بچا لیا جاتا۔ کارڈوبا اس سے پہلے کبھی بھی اتنا ترقی نہیں اس نے کی تھی۔ جو یہ عبد الرحمن تھا، یہ 73 سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی، اور جب یہ مرنے سے پہلے اس نے ایک سٹیٹمنٹ چھوڑی جس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 14 دن خوشی کے ہی گزارے ہیں، صرف 14 دن ہی خوشی کے اس نے گزارے، اور باقی اس نے پریشانی اور مصیبتوں میں ہی گزارے۔ لیکن یہی عبد الرحمن وہ لڑکا تھا جو کہ صرف 20 سال کی عمر میں دریا میں چھلانگ لگا کے اپنی جان بچاتا ہے، لیکن یہی وہ عبد الرحمن تھا جس نے اسپین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت شروع کی، اور اسپین اگلے 600 سالوں تک مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ اور اسپین، یہ وہ وقت تھا جب اسپین نے بہت زیادہ ترقی کی، ایون کہ اس کو کلچرل سینٹر بھی مانا گیا، اور جب بھی کسی کو کوئی بھی چیز ضرورت پڑتی، مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہے، کسی دوسرے سلطنت سے اس کا تعلق ہے، جب بھی کوئی چیز ان کو، کوئی ڈاکٹر، کوئی کاریگر، کوئی بھی چیز ریکوائرمنٹ ہوتی تو وہ کارڈوبا کی طرف، اسپین کی طرف ہی رخ کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں نیکسٹ پتہ چلتا ہے جب اس کی موت ہوئی عبد الرحمن کی، جیسے مسلم ورلڈ میں اکثر ہوتا ہے مغرب میں اور مشرق میں، تو اسپین جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے میں بنٹنے لگا، لیکن اس کا جب پوتا عبد الرحمن 3 جب 912 میں آیا تو اس نے سارے بغاوتوں پہ قبضہ کیا، ان کو روکا، اور جو اسپین کی جو حکومت تھی وہ اور بھی زیادہ اس کو مضبوط کیا، یعنی جو علاقے الگ ہو گئے تھے ان علاقوں کو دوبارہ سے اس نے حاصل کیا۔ اس کا جو پوتا تھا عبد الرحمن 3، یہ بھی ایک نوجوان ہی تھا جب یہ 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور اس نے 50 سال حکومت کی، یعنی 912 سے لے کر 961 تک، یہ بہت ہی لمبا وقت ہے۔ اس وقت میں اس نے حکومت کی اور پورے اسپین کو ایک کنٹرول طریقے سے اپنے پاس رکھا، لائبریریز بنوائیں، بک شاپس بنائیں، مسجدیں، محل بنوائے، اتنی زیادہ شہرت ہو گئی کہ جو بھی سفر کر کے آتا کارڈوبا کا وہ حیران ہو جاتا، وہاں پر جو ترقی وہ دیکھتا، خاص طور پہ جو سڑکوں کے ساتھ لائٹیں لگوائیں گئیں گھروں کے ساتھ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے جو ماڈرن شہر ہیں لنڈن اور پیرس، اس میں بھی 700 سال بعد اسٹریٹ لائٹس کا کنسیپٹ آیا، اور جب بھی بارش کا دن آتا، کوئی بھی باہر نکلتا، اس کے اینکلز تک کیچڑ لگا ہوا ہوتا، ایون کہ اتنی زیادہ شہرت پھیل گئی کہ جرمنی میں ایک سیکسن نن نے اس کو دا جیول آف دا ورلڈ کہا کارڈوبا کو۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اسپین نے اسپین اس خلیفاؤں کے دور میں اتنا امیر ہو گیا، اتنی زیادہ اس کے اندر آبادی ہو گئی کہ
13,000 کے قریب ویورز تھے. لیدر فیکٹری تھی، ٹیننگ، ایمبوسنگ لیدر، یہ سارا موراکو سے جو شروع ہوا یہ فرانس اور انگلینڈ تک یہ سب کچھ پہنچا. سلک اور یہ سب کچھ کارڈووا میں ہوا کرتا تھا. یعنی اب آپ کو ساری پروگریس بتائی گئی ہے اس لیسن میں، جو کہ کارڈووا کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں اتنی زیادہ جو ترقی ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ جو المیریا تھا وہ گلاس ویئر اور براس ورک کے لیے مشہور تھا. پیٹرنا ویلنسیا پوٹری کے لیے مشہور تھا. جین اور الگرب مائنز گولڈ اور سلور مائنز کے لیے مشہور تھے. کارڈووا آئرن کے لیے، مالاگا روبیز کے لیے مشہور تھا. یعنی یہ علاقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جہاں پر جو خاص آئٹمس تھے کارڈووا کے اندر جو بنا کرتے تھے. ایون کہ اسپینش عرب جو تھا اس نے ایک ایگریکلچر سسٹم کو بھی انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے کینالز بنوائیں اور پلانٹس لگائے، فروٹ لگائے، رائس اور پیچز اور پومی گرنیٹس، یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائیں. اگر ہم ایگریکلچرل سسٹم کا اگر ذکر کریں تو اس کے ساتھ ہم جنت العارف ایک باغ ہے اس کا بھی ہم ذکر کرنا چاہیں گے، جس کو انسپیکٹر پیراڈائز کہا جاتا ہے. اور اتنا خوبصورت یہ باغ تھا کہ اکثر شاعر حضرات اس کو اپنی پرووربز میں استعمال کیا کرتے تھے. اور آج کے دور میں بھی یہ بڑے بڑے سرو کے درختوں میں بھی اس کے نشانات ہمیں ملتے ہیں. یعنی ابھی بھی آپ جائیں تو اس کے نشانات آپ کو وہاں پر ملیں گے. انڈسٹریل اور ایگریکلچرل پروڈکٹس مسلم اسپین کے اندر بھی بہت زیادہ تھیں. ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اس کے ساتھ ریور پورٹس بھی تھے. وہ کاٹن، اولیو آئل اور ان سب چیزوں کو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. زعفران، فگ، ماربل اور شوگر، یہ ساری چیزیں بھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی. الیگزینڈریا اور کانسٹینٹینوپل سے ہوتی ہے اسپینش پروڈکٹس انڈیا اور سینٹرل ایشیا تک بھی پہنچ گئے. ایون کہ جو نیوی کے اندر ورڈز استعمال ہوتے ہیں، ایڈمرل، آرسنل، ایوریج، کیبل، یہ سارے مسلمانوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے ہی دنیا میں انٹروڈیوس کروائے تھے. اب ہم ذرا پوسٹل سروس کی طرف جائیں. پوسٹل سروس بھی دنیا کو مسلمانوں نے انٹروڈیوس کروائی. جو ریئل گلوری ہے وہ اصل میں سیاست سے دوسری فیلڈز میں ہمیں ملتی ہے اس وقت میں. اگر ہم نے واقعی میں گلوریز دیکھنی ہے تو بعد میں الحاکم آئے، عبد الرحمن کے جو سکسیسر تھے وہ خود اسکالر تھے اور بہت زیادہ تعلیم کو سپورٹ کرنے والے تھے. یہ اتنے جینرس تھے کہ انہوں نے 27 سکول بنوائے کیپٹل کے اندر اور پلیس، اور بعد میں ان کی شہرت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ الازہر جو قاہرہ یونیورسٹی کے اندر ہے، نظامیہ بغداد کے اندر ہے، وہاں سے بھی اسٹوڈنٹ اٹریکٹ ہوتے تھے. کرسچین، مسلمز اور سارے یورپ سے، افریقہ سے اور ایشیا سے یہاں پر آیا کرتے تھے. اتنی بڑی ان کی لائبریری تھی کہ 4 لاکھ کے قریب الحاکم کے پاس کتابیں موجود تھیں. اتنے زیادہ یہ کتابوں کے دل دادہ تھے، کتابوں کو پسند کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ اسی طرح عراق کے اندر الحسبینی نام کا ایک رائٹر ہے جو کہ اغنی کتاب لکھ رہا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کی طرف 1000 دینار بھجوا دیے. یعنی ان کو کہا کہ اپنی کتاب جیسے کمپلیٹ ہو اس کی ایک کاپی مجھے بھجوا دینا، اور ایڈوانس میں اس کو دینار بھجوا دیے. اتنی زیادہ پروگریس ہو گئی کارڈووا کے اندر کہ ڈوزی کہتا ہے کہ ہر بندہ لکھ بھی سکتا تھا، پڑھ بھی سکتا تھا. اور جہاں تک ہم یورپ کی بات کریں تو کچھ ہی لوگوں کو، ایون کہ چرچ کے اندر لوگ صرف پڑھ لکھ سکتے تھے مسلمان دنیا کے علاوہ.